الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال في مقام آخر وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود والصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرب کے راج دلالے فاتح بدر حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن دو مختلف مقامات سے چند الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مفہوم اردو ترجمہ کنز الایمان. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے سامنے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی بات کو تلاوت کیجئے، سچا واقعہ بیان کیجئے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کی جگہ پر ایک عظیم ذبیحہ کو فدیہ بنا کر اسماعیل کو بچا دیا. سامعین کی احتشام، ذکر اہل بیت اطہار اور ان سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. بظاہر جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق آل بیت اطہار کے ذکر سے نہیں لگتا بظاہر، کیونکہ ہم اکثر مشہور آیات سنتے رہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر سنتے ہیں یا آیت مودت سنتے ہیں یا آیت مباہنہ سنتے ہیں، لیکن نوید شہزاد قادری کا یہ ایمان ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جہاں نبیوں کے سلطان کی نعت بیان کر رہا ہے، وہیں پر پنجتن پاک کی شان بھی بیان کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آج ہم نے ان مخصوص آیات سے ہٹ کر قرآن پاک کی آیات سے اہل بیت کی وہ شان سننی ہے جو شاید آج سے پہلے ہماری گوش گزار نہ کی گئی ہو، اور ہم نے اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرنا ہے کہ جن اہل بیت کے صدقے ہم تک ایمان بھی پہنچا ہے اور یہ قرآن بھی پہنچا ہے اور نبیوں کے سلطان کا فرمان بھی پہنچا ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، نبأ ابنی آدم کے دو بیٹوں کی خبر بالحق، سچی سچی بیان کیجئے گا. محبوب کو کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. اے محبوب سچا واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا. آئیے وہ واقعہ سنیے. امام ابو جریر طبری، ابو حافظ ابن جریر طبری 310 سنہ کی تاریخ وفات ہے، عظیم مفسر قرآن، اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس
اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایت فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی. کہتے ہیں بات اصل میں یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں، تو اس کے بعد توالد و تناسل یعنی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. تو آدم علیہ السلام کے ہاں ہر ایک دفعہ کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے. 40 مرتبہ کے حمل میں آدم علیہ السلام کے ہاں 40 لڑکے اور 40 لڑکیاں پیدا ہوئی. اب ہوتا یہ تھا کہ جو پہلے حمل میں لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا، چونکہ اولاد آدم حضرت آدم ہی میں منحصر تھی، تو دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے سے اس کا بیاہ نکاح شادی کر دی جاتی. اب قانون کے مطابق پہلے حمل میں چونکہ قابیل اور اس کے ساتھ بہن کی کریمہ پیدا ہوئی تھی، اور دوسرے حمل میں حضرت حابیل اور اس کے ساتھ بہن لیما پیدا ہوئی تھی، تو قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی. لیکن قابیل یہ کہنے لگا کہ جو حابیل کے ساتھ بہن لیما پیدا ہوئی ہے، میں نے اس سے بیاہ شادی نکاح نہیں کرنا، میں تو اسی عورت کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ اکریمہ پیدا ہوئی ہے. وجہ پوچھنے پر کہنے لگا چونکہ یہ حسن اور خوبصورتی میں لیما سے زیادہ حسین ہے، اس لیے میں اسی سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا اے بیٹے بات یاد رکھ، یہ تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، تیرا نکاح اسی سے ہوگا. وہ کہنے لگا اے ابا جان، یہ مجھے حکم ربانی نہیں لگتا، بلکہ یہ مجھے آپ کی اپنی سجیشن لگتی ہے، آپ کا اپنا مشورہ محسوس ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، میں تمہیں حکم ربانی سے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں. حضرت حابیل تو مان رہے تھے، قابیل کہنے لگا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ کے عزل نے فرمایا اے آدم اپنے بیٹے سے کہو کہ تم لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اس کی شادی کریمہ سے کر دی جائے گی. اب اس دور میں قربانی کسی بھی شے کی پیش کی جا سکتی تھی. حضرت حابیل مال مویشی پالتے تھے، قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی باڑی سے چند گندم کے سٹے لیے قربانی کے لیے لے کر آ گیا. حضرت حابیل مال مویشیوں میں سے ایک خوبصورت دمبا لے کر قربانی کے لیے آ گیا. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہاڑ پر قربانی کا جانور یا جو شے بھی ہوتی تھی اسے رکھ دیا جاتا، آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی اسے کھا جاتی، اٹھا کے لے جاتی. قابیل نے اپنے سٹے رکھے گندم کے، حابیل نے اپنا خوبصورت دمبا ذبح کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ دیا. حکم ربانی کا انتظار ہونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی، حضرت حابیل کا دمبا اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئی. قابیل کے سٹے ویسے گئے ویسے پڑے رہ گئے. قابیل کے دل میں حسد اور بغض پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اس نے دل میں نیت کر لی تھی میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، میں نے شادی کرنی ہے تو اکریمہ سے ہی کرنی ہے. قابیل کہنے لگا قال لأقتلنک، اپنے بھائی کو اے حابیل میں تجھے ضرور قتل کروں گا. حضرت حابیل فرمانے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، اے قابیل اگر تیری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو تو غور و فکر کر تیری وہ کون سی بدکاریاں ہیں، وہ کون سی بدعمالیاں ہیں، وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج تو اس انجام کو پہنچا کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری قربانی ہی قبول نہ ہوئی. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ادھر اللہ نے حضرت آدم کے فرما بردار بیٹے حابیل کے دمبے کو جب اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، وہ دمبا جنت میں گیا، اللہ نے اسے پھر سے زندگی بخشی. ہزاروں سال تک وہ دمبا جنت میں چلتا رہا. پھر جب ہزاروں سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا بندی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. اللہ نے ہزاروں سال بعد
اسی گھٹنے کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیہ بنا کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے، اتنی تمہید باندھ کر جہاں لانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں. سمجھنا آپ نے ہے، جو نہ سمجھ سکا انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے اسے بھی سمجھا دیں گے. اب کچھ لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں اہل بیت کے ذکر کی کیا حاجت ہے، تم کیوں ذکر اہل بیت کرتے ہو، تم کیوں واقعہ شہادت کربلا کو بیان کرتے ہو، تم کیوں امام حسین کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہو. میں نے کہا ابے وہ عقل کے اندے ذرا غور کر، اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اللہ کی بارگاہ میں ایک دمبا قربان کرے، اللہ کو حضرت حابیل کی وہ قربانی اتنی پسند آتی ہے، ہزاروں سال وہ قربانی جنتوں میں رہتی ہے. ہزاروں سال کے بعد اللہ کے عظیم پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پر پھر وہ فدیہ بنا دی جاتی ہے. بات یہی ختم نہیں ہوتی، پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ کو کہتا ہے وہ قربانی مجھے بڑی پسند ہے، کیونکہ وہ قربانی کرنے والا مجھ سے ڈرتا تھا، اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اس نے میرے خلاف میں قربانی دی تھی. اس لیے پیارے محمد اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا تذکرہ سناؤ تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے جو اللہ کے پیار میں ایک دمبا بھی ذبح کر دیں اللہ ان کا ذکر مٹنے نہیں دیتا. پھر نبی سراج قادری یہ کہنا چاہتا ہے بیٹا ہو جناب آدم کا اللہ کی بارگاہ میں دمبا پیش کرے اللہ اس کا ذکر نہیں مٹنے دیتا. بیٹا ہو آدم کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی محمد رسول اللہ کا حسین ابن علی اپنا بیٹا نابے کے دین کی خاطر میدان کربلا میں علی اکبر قربان کرے. خدا ذکر کربلا کب مٹنے دے گا؟ حسین علی اصغر قربان کرے، خدا ذکر کربلا کب مٹنے دے گا؟ حسین اپنے بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو قربان کرے، خدا ذکر کربلا کب مٹنے دے گا؟ میں نے کہا بے او بدبخت ملا جو خدا آدم علیہ السلام کے بیٹے کے دمبے کی قربانی کو نہیں مٹنے دیتا، ارے وہ نبی کے بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر اپنی امت پر تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، انہیں سنائیے. اس کا روا قربانن دو لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے. ایک اللہ کا فرما بردار تھا، ایک غدار تھا. میں نے کہا مولانا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو یہ خیال کرتا ہو جب حسین ابن علی کی قربانی کا تذکرہ آئے گا، جب اس کی نانے کے دین سے وفاداری کا تذکرہ آئے گا، جب شب ذمہ داری کا تذکرہ آئے گا، جب پرہیزگاری کا تذکرہ آئے گا تو لا محالہ طور پر شدید پلید کی حسین ابن علی کے مقابلے میں نبی کے دین سے غداری کا بھی ذکر آئے گا، حضور کے دین سے جفاکاری کا ذکر آئے گا، نبی کے بچوں کے سامنے اسلام کے لیے غداری کا ذکر آئے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے بدبخت ملا تجھے کہتا ہے شہادت کا واقعہ بیان کرنا حرام ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو یزید پلید کا حامی ہے؟